بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لک ذکرک صدق اللہ العظیم۔ محمد مصطفیٰ کے باغ کے سب پھول ایسے ہیں، محمد مصطفیٰ کے باغ کے سب پھول ایسے ہیں، جو بن پانی کے تر رہتے ہیں مرجھایا نہیں کرتے، جو بن پانی کے تر رہتے ہیں مرجھایا نہیں کرتے۔ یہ دربار محمد ہے، یہاں ملتا ہے بن مانگے، ارے ناداں یہاں دامن کو پھیلایا نہیں کرتے۔ یہ دربار محمد ہے، یہاں اپنوں کا کیا کہنا، یہاں سے ہاتھ خالی غیر بھی جایا نہیں کرتے۔ حضرات گرامی قدر، مختصر سے وقت میں صرف ایک سوال اور اس کا جواب۔ کچھ لوگ کہتے ہیں عرس کا فائدہ کیا ہے؟ عرس کا سب سے بڑا فائدہ عرس پہ آنے والوں کا ایمان بچ جاتا ہے۔ سب سے بڑی دولت کی حفاظت ہوتی ہے۔ وہ لوگ جو نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ یعنی اعمال پر زور دیتے ہیں، ان سے پوچھو سب سے پہلے قبر میں کس شے کا سوال ہوگا؟ کیا تم سے نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا؟ روزے کے بارے میں پوچھا جائے گا؟ اعمال صالحہ کے بارے میں کوئی سوال ہوگا؟ نہیں، واللہ نہیں۔ قبر میں 3 سوال ہوں گے، اور تینوں سوال عقیدے سے متعلق ہوں گے۔ جس کا عقیدہ صحیح ہوگا اس کا بیڑا پار۔ آقا کریم مدنی تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آخرت کی منزلوں میں سے سب سے پہلی منزل قبر ہے۔ جو قبر میں پاس آگے پاس ہوتا جائے، اور جو قبر میں فیل ہو گیا آگے ساری منزلوں میں فیل ہوتا جائے۔ تو عرس پہ آنے والوں، ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جب ہم قبر میں جائیں گے تو قبر کے اندر سرکار دو عالم، نور مجسم، شفیع معظم، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنفس نفیس تشریف لائیں گے، اور نکیرین قبر والے سے پوچھیں گے، من ربک کا، تیرا رب کون ہے؟ قبر والا کہے گا ربی اللہ، میرا رب اللہ۔ فرشتے کہیں گے یہ جواب تو ہمیں یہودی نے بھی دیا، یہ جواب تو ہمیں عیسائی نے بھی دیا، چل آگے۔ ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ قبر والا کہے گا دین الاسلام، میرا دین دین اسلام ہے۔ نکیرین کہیں گے یہ جواب تو ہمیں اہل حدیث نے بھی دیا، یہ جواب تو ہمیں دیوبندی نے بھی دیا، یہ جواب تو شیعہ نے بھی دیا، چل آگے۔ ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو
ماننے والا ہے، بزرگوں کو ماننے والا ہے، اولیاء کی نالین سیدھی کرنے والا ہے، وہ چہرہ مصطفیٰ دیکھ کر سوال کا جواب نہیں دے گا، بلکہ قبر میں سرکار آئے تو میں قدموں پر گروں، قبر میں سرکار آئے تو میں قدموں پر گروں، فرشتے گر اٹھائیں تو میں ان سے یوں کہوں کہ میں پائے ناز سے اب ہے فرشتوں کیوں اٹھوں، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے۔ یا رسول اللہ، اگر آپ نے لنگر شریف کھانا ہے، تیاری ہو رہی ہے، تو خود لنگر کھانے کے لیے بھی تو تیار ہو، لنگر تو تیار ہے، بھوک لگے گی زیادہ مزہ آئے گا۔ جب حضور کے نام کا نعرہ لگے تو اونچی آواز سے لگایا کرو، کیوں؟ ہمارا عقیدہ ہے جو یہاں بیٹھ کر یا رسول اللہ کہتا ہے مدینے والا دور نہیں ہے، ہم دور ہیں، خدا کی قسم جیسے اللہ شاہ رگ سے قریب ہے، میرے مصطفیٰ ہماری جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے۔ قرآن پڑھو، اپنے لیے کہا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں شاہ رگ سے قریب ہوں۔ جب یار کی باری آئی تو کہا النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، محبوب تم مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہو، مگر مومنوں کی جانوں کے قریب ہے۔ النبی اولی بالمؤمنین، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مومنوں کی جانوں سے زیادہ قریب ہے۔ بہرحال قبر میں جب ہم سرکار کو دیکھیں گے، سرکار کو دیکھ کر سنیوں تمہیں مبارک ہو جو نعتیں سنتے ہیں، نعتیں پڑھتے ہیں، اللہ کی قسم قبر میں ایک شعر بھی اگر اس نے حضور کو دیکھ کر سنا دیا، پورے نمبر لے کر پاس ہو جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ فرشتے صرف یہ پوچھیں گے ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کے بارے میں دنیا کے اندر کیا عقیدہ رکھتا تھا؟ یہ نہیں پوچھیں گے اب تیرا عقیدہ کیا ہے، دنیا کے اندر کیا کہا کرتا تھا، مر گئے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، مٹی میں مل گئے، اب بتائیے تیرے سامنے کیا ہے؟ تو کہتا مر گئے، مٹی میں مل گئے، خاک ہو گئے، انسانوں کی طرح موت کا ذائقہ انہوں نے چکھا۔ خدا کی قسم ہمارا عقیدہ یہ نہیں ہے ساری کائنات کی موتیں ایک طرف اور موت سے ہم پوچھتے ہیں اے موت تو بتا، تو نے جب محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم مقدس اور روح مقدس کے بوسے لیے تجھے کتنا مزہ آیا، تو بتا۔ علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ تعالی علیہ کو تفسیر روح البیان کے اندر فرماتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت کے تحت ہر نفس نے موت کا ذائقہ تو چکھنا ہے۔ موت آئی حضور کی بارگاہ میں، ایک دن آئی، دروازہ آہستہ سا کھٹکھٹایا، مائی صاحبہ نے پوچھا کون؟ ایک دور سے مسافر ہوں، تیمارداری کے لیے آیا ہوں، حضور کی حالت پوچھنے آیا ہوں۔ میں جا چلا جا آج، کل آئے ملک الموت، پھر ایسا ہی ہوا، میں کل آنا۔ تیسرے دن میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا عائشہ یہ کون دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے؟ یا رسول اللہ 3 دن سے آ رہا ہے، تیمارداری کے لیے آتا ہے، کوئی مسافر ہے؟ فرمایا یہ مسافر نہیں ہے، یہ ملک الموت ہے، انہیں آنے دو۔ آئیے، ملک الموت علیہ السلام آئے، کیا جیسے ہر ایک انسان کی روح نکال لیتے ہیں ایسے روح نکال لی، بغیر پوچھے۔ جن کا یہ عقیدہ ہے عام انسانوں کی طرح موت کا ذائقہ چکھا، بےایمان ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ کو پڑھو،
ایک مارا, آنکھ کا ڈیلا باہر نکال کے رکھ دیا, کہا اسرائیل کس کی جان لینے آیا ہے؟ جانتا نہیں کلیم اللہ ہوں, رب کا نبی ہوں, رسول ہوں, جلالی پیغمبر ہوں. آنکھ کا ڈیلا باہر نکال کے رکھ دیا ایک بشر نے نوری کا. خلیل اللہ علیہ السلام کے پاس بھی گئے, عرض کی حضور اپنا کام کر لوں, تو کہا حل رہے تھا خلیلا یبی تو خلیلا, کوئی ایسا یار بھی دیکھا ہے جو یار کو مارے؟ انی خلیل اللہ, میں اللہ کا یار ہوں. کہا چلا جا. چلے گئے, رب کی بارگاہ میں گئے, مولا یہ تو مرنے کا ارادہ ہی نہیں رکھتا, فرمایا اس کو جا کر پیغام دے. مولا کیا کہوں؟ حل رہے تھا خلیلا یکرہ لقاء خلیلہ, کوئی ایسا یار بھی دیکھا ہے جو یار کی ملاقات کو ناپسند سمجھے؟ یہ تیری میری ملاقات ہے, الموت یسر یوصل الحبیب الی الحبیب, یار یار سے مل جاتا ہے. یہ کیا ہے, کیوں ایسے کیا؟ فرمایا ٹرین لے لو پیارے اسرائیل, تم نے میرے حبیب کی بارگاہ میں جانا ہے. آئیے, خود سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مومن کی روح نکال لی جاتی ہے, اللہ کی بارگاہ میں پیش کی جاتی ہے, اللہ اپنی شان کے لائے اس کے گلے میں ہار ڈالتا ہے, پھر جو اس کا مرتبہ اور مقام ہے وہاں رکھ دی جاتی ہے. علامہ اسماعیل حقی بولے رحمت اللہ تعالی علیہ, روح لے کر اللہ کی بارگاہ میں حاضری ہوئی, میرے رب نے اپنی شان کے لائق یار کی روح کا استقبال کیا. کون ہے جو اس کو بیان کرے؟ فرش والے تیری شوکت کا علوم کیا جانے, خود روا عرش پہ اڑتا ہے پھوڑے را تیرا. مولا کہاں رکھیں؟ سننے والی بات ہے, مولا کہاں رکھیں؟ فرمایا اس کی شان کے لائق جو جگہ ہے وہاں رکھیں. 8 جنتیں ملائکہ نے ڈھونڈ رکھی, جہاں رکھنے لگتے آواز آتی یہ جگہ تو حضور کے نوکر کی ہے, یہ جگہ بھی حضور کے نوکر کی ہے, یہ حضور کے فلاں غلام کی ہے, یہ جگہ حضور کے فلاں غلام کی ہے. ساری جنتیں پھر کر جب جگہ کوئی نہ ملی, روح مصطفیٰ لے کر پھر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. مولا تیرے یار کی روح کے لائق جنت میں ہمیں کوئی جگہ نہیں ملی, اب کیا کریں, کہاں رکھیں؟ فرمایا روح سے پوچھ لو, میرے یار کی روح سے پوچھو. روح مصطفیٰ بول کر کہنے لگی, مولا 63 سال جس جسم مقدس میں رکھ کر میں بوسے لیتی رہی, کیا اس سے اعلیٰ کوئی جگہ ہے؟ عاطف غیبی سے آواز آئی, نہیں نہیں نہیں, جسم مصطفیٰ سے اعلیٰ جگہ پوری کائنات میں کہیں نہیں ہے. علامہ اسماعیل حقی تو یہاں تک فرماتے ہیں جسم مقدس بشری جسم جو آج حضور کے جسم مقدس کے بوسے لے رہا ہے, مدینہ منورہ کی وہ جگہ عرش علا سے بھی اعلیٰ ہے, عرش علا سے بھی اعلیٰ. تو پھر کیا حکم ہوا؟ اللہ نے خود حکم دیا, فرشتوں جہاں سے لے کے آئے ہو وہیں لے جاؤ اور روح مصطفیٰ کو جسم مصطفیٰ میں ہی رکھ دو. نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, اللہ محمد چاریار حاجی خواجہ قطب فرید, فرید یا فرید. روح مصطفیٰ کو جہاں سے لے کے آئے ہو وہیں رکھ دو, کیونکہ میرے یار کے جسم کے لائق روح کے لائق وہ روح جسم مصطفیٰ ہے, جسم مصطفیٰ کے علاوہ کوئی اور جگہ اعلیٰ نہیں ہے. تو کائنات والو یہ فرش والے تیری شوکت کا علوم کیا جانے. ہم عام طور پر اردو میں چند لفظ بولتے ہیں, عظمت, شرافت, کرامت, رفعت, ایک لے میں بول جاتے ہیں.
نہیں، فضیلت جب انسان کی نسبت علم سے ہو تو فضیلت ملتی ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا، یہ ہمارے مدارس جتنے دینی ہیں اس میں آپ نے ایک لفظ دیکھا ہوگا، جلسہ دستار فضیلت، کبھی نہیں پڑھا ہوگا جلسہ دستار کرامت، جلسہ دستار عظمت، نہیں، وہ دستار علم کی فضیلت سے تعلق رکھتی ہے۔ لفظ فضیلت کا تعلق علم سے ہے، عظمت کا تعلق ہے نسبت سے، جس کی نسبت جتنی بڑی ہوگی اتنا عظیم ہوگا۔ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، دو پہاڑیاں صفا اور مروہ، کالی کلوٹی، عام پہاڑیوں سے بھی کئی گزری، شکل میں کوئی حسن نام کی شے نہیں ہے، خوبصورتی نہیں ہے، اٹریکشن اور جاذبیت نام کی نہیں ہے، کالی سیاہ ہے۔ رب نے کیا کہا؟ یہ میری نشانیاں ہیں۔ مولا کیوں؟ فرمایا ہاجرہ سے نسبت ہو گئی، جب سے ان پہاڑیوں نے میری ہاجرہ کے قدم کے بوسے لیے۔ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، تمہیں بھی حکم دیتا ہوں ان پہاڑیوں کی تعظیم کرو۔ ایک نکتہ شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات، حضرت ہاجرہ نبی نہیں ہے، نبی نہیں ہے، بنی اسرائیلی ولیہ سابقہ انبیاء کرام علیہ السلام پر ایمان لانے والی، اسماعیل علیہ السلام کی والدہ، خلیل اللہ کی رفیقہ حیات، نسبتیں تو دو ہیں مگر یاد رکھنا نبی نہیں ہے۔ اور حضور نے اپنی امت کی شان کیا بیان فرمائی؟ فرمایا علماء امتی انبیاء بنی اسرائیل، ولیوں جیسی نہیں، نبیوں جیسی شان حضور کی امت کے علماء کی ہے۔ اگر سابقہ ولیہ اس کے پاؤں تلے پہاڑ لگے تو شاعر اللہ بن جائے، تو جو نبیوں جیسی شان رکھنے والے ولی ہیں، حضور داتا علی حجویری، خواجہ معین الدین چشتی، خواجہ بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ، حضور بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ، خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ جیسی ہستیاں، یاد رکھو ہم ان کے درباروں پر جا کر اگر پتھروں کو چومتے ہیں تو قرآن جواب دیتا ہے، ہاجرہ کے پاؤں لگے تو عظمت فرض ہو جاتی ہے۔ یہ تو جس میں مقدس انبیاء کرام جیسی شان رکھنے والے ہیں، ان کی عظمت ان صفا اور مروہ سے بھی زیادہ ہے۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، اللہ محمد چاریہ حاجی خواجہ قطب فرید حق فرید یا فرید، حضرت بابا علی خواجہ محمود حسن سرکار، محمد اعظم پاکستان۔ سمجھ میں آئی بات؟ یہ نقطہ آج کے اس عرس کی برکت سے، یہ نقطہ اپنے دل کی تختی پر لکھ کے لے جاؤ۔ ہم اولیاء کے مزارات پر ہاتھ پھیر کر چومتے ہیں، اپنے سینوں پہ لگاتے ہیں، پیشانیوں پہ لگاتے ہیں، برکت حاصل کرتے ہیں۔ کیوں؟ ارے مجھے اس کا جواب دو، صفا اور مروہ کو کیوں چومتے ہو؟ مقام ابراہیم کو کیوں چومتے ہو؟ جبل نور پہ چڑھ کے کیوں دعائیں مانگتے ہو؟ صرف نسبتیں ہیں انبیاء سے یا اولیاء سے، یہ نسبت وہ نسبت ہے۔ آؤ تمہیں بتاؤں کہ کون سی نسبت ہے۔ مقام عرفات میں حضرت مائی حوا آدم علیہ السلام سے ملی، رب نے کہا یہ مقام قیامت تک کے لیے تمہاری بخشش کا سامان بن گیا، جیسے میں نے ان دو کی دعا قبول کی۔ آؤ میرے محبوب کے امتیوں، تم بھی دعا کرو، تمہاری دعا بھی قبول کروں گا۔ وہاں ملے کون؟ ایک حضرت آدم، دوسری طرف میں حوا، دونوں نبی نہیں ہیں،
ایک نبی ایک ولیہ، ذہن میں رکھنا، ایک نبی ایک ولیہ، ہر مزار پر جو مقام عرفات سے بھی آنا ہے، میں سچ کہہ رہا ہوں، مبالغہ نہیں ہے، جب ولی کامل مزار کے اندر جاتا ہے، کیا امام الانبیاء نہیں آتے؟ آتے ہیں؟ جب آتے ہیں تو پھر ایک نبی نہیں، امام الانبیاء، اور دوسری ملاقات ولی کامل کی، تو ایک طرف حضور کی امت کا ولی جو سابقہ نبیوں جیسی شان رکھنے والا، اور دوسرے خود امام الانبیاء، جب ان دو کی ملاقات جہاں ہو، وہ مقام کتنا مقدس ہوگا؟ سوچو، میں لمحہ فکریہ دے رہا ہوں، چھوٹی چھوٹی مثالیں دے کر، حضور کی عظمت، حضور کی شان، حضور کا مقام، خدا کی قسم، جیسے ایک شہید کی شان کو سمجھنے کے لیے رب نے کہا وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، میں نے کائنات میں وہ عقل پیدا ہی نہیں کی، وہ شعور کسی کو دیا ہی نہیں ہے جو ایک شہید کی عظمت کو سمجھ سکے۔ ارے ساری کائنات کی عقلیں اکٹھی ہو جائیں اور امام الانبیاء کے قدموں سے لگنے والی دھول کے ایک ذرے کی عظمت کو کوئی سمجھنے کی کوشش کرے، بے وقوف ہے، نادان ہے، کم عقل ہے، کم ظرف ہے۔ اپنی بات کو مختصر وقت کے ساتھ اس شعر پہ ختم کرتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت، آپ کو کسی نے دعوت دی، کس بات پر؟ عرض کی حضور کی زلفوں کی بات چھیڑنی ہے، یعنی زلف مصطفیٰ کی محفل ہوگی، صرف حضور کی زلفوں کی بات ہوگی۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کہتے ہیں میں نے وعدہ کر لیا آؤں گا، اب سوچ میں پڑ گیا، زلف مصطفیٰ کی بات، یہ کوئی معمولی مجلس تو نہیں، یہ کوئی عام محفل تو نہیں، اپنی عقل کو سنواروں، اپنی عقل کا میک اپ کروں تاکہ گفتگو حضور کی زلف کی شان کے لائق کر سکوں۔ پھر اپنی عقل کو کہا چل کوئی بیوٹی پارلر ڈھونڈ، میری عقل کے گھوڑے دوڑے، دنیا کی ساری بیوٹی پارلر پر گھوم گھوم کے آئی، کہا رضا دنیا میں کوئی ایسا بیوٹی پارلر نہیں ہے جو زلف مصطفیٰ کی شان کے لائق تیری عقل کو سنوار سکے۔ میری عقل نے پرواز کیا اوپر، جنت میں گئی، جنتیوں کو ہاتھ جوڑ کر کہا اے حوران بہشتی، اے غلمان بہشتی، حضور کی زلف کی خاطر میری عقل کو سنوارو۔ انہوں نے قبول کر لیا، پر میں عقل دے آجا جلدی۔ میری عقل جنت میں گئی، میری عقل کو سنوارا گیا۔ آپ نے اس کو ایک شعر میں بند کر کے یوں فرمایا، بزمِ ثنائے زلف میں، بزمِ ثنائے زلف میں میری عروس فکر کو ساری بہاریں ہشت خلد، ساری بہاریں ہشت خلد، چھوٹا سا عطردان ہے۔ ادھر سے جب خبر کی آئی حضور کی زلف عنبری کا ایک بال سامنے آیا، رضا کی عقل کی خوشبو جنت کی خوشبوؤں کے سامنے مانگ پڑ گئی، کہا ایک چھوٹی سی بوتل سے سنور کے آئی ہے، یہ زلف مصطفیٰ ہے، کوئی مذاق نہیں ہے۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ اگر خاموش رہوں یا رسول اللہ، اگر خاموش رہوں تو ہی ہے سب کچھ، اگر خاموش رہوں تو ہی ہے سب کچھ، جو کچھ کہا تو تیرا حسن ہو گیا محدود۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔